اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے پیارے بچوں، آپ کو اپنی گوہر میم کا سلام پہنچے۔ بچوں، ہمارا مضمون اردو ہے اور ہم اپنی کل کی نظم جگنو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے کل کی نظم کی تھوڑی بہت یاد دہانی دلاؤں گی کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ شاعر صاحب کہتے ہیں کہ برسات کی رات تھی، پوری کالی رات تھی، اندھیری رات تھی، اور میں بھی بیدار تھا کیونکہ میری آنکھوں سے جیسے نیند غائب ہو گئی تھی اور بارشیں بھی بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ نیند آنے کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو بارش کے تھم جانے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ آسمان پورا صاف ہو گیا تھا اور جو گلشن تھا، جو باغ تھا، پھولوں کا باغ تھا، وہ باغ بھی بہت ہی پیارا، سندر، صاف ہو گیا تھا۔ سندر ہمیں وہ لگ رہا تھا، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو کسی نے صابن سے دھو لیا ہو۔ اس کے فرش کو، اس کے پھولوں کو، اس کے پودوں کو، اس کے گھاس کو، سب کچھ جیسے کسی نے صابن سے دھو لیا تو اتنا یہ صاف ہوا تھا۔ سارا دھول گردہ اس سے دھل گیا تھا۔ اور اس باغ میں ایک سفید رنگ کا خوشبودار پھول کھلا ہوا تھا، جس کو ہم چنبیلی کہتے ہیں اور سمن بھی کہتے ہیں۔ یہ پھول کھلا ہوا تھا، جیسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پھول کو نیند نہیں آئی تھی، جیسے یہ پھول بیدار تھا، یہ پوری طرح کھل گیا تھا۔ چلے بچوں، اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوا۔ چلے پڑھیں گے اشعار۔ اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی، ہونے لگی جگنوں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش، ہونے لگی جگنوں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش، روشن تھا اس قدر اندھیرا، روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے کو تھا سویرا، گویا ہونے کو تھا سویرا۔ اچھا، چلیے اب اس کی معنی سمجھیں گے۔ پہلے تو شاعر صاحب نے کہا ہے کہ باغ میں صرف ایک پھول کھلا ہوا تھا اور وہ چمیلی کا پھول تھا، سمن کا پھول تھا، خوشبودار پھول کھلا ہوا تھا۔ یعنی کہ باغ تو پورا صاف ہو گیا تھا اور یہ چمیلی کا پھول رات میں بھی کھل گیا تھا۔ یہ دور سے ہی اس کا رنگ ہمیں دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں جو رو چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی۔ کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں، اسی دوران ایک ہوا کی لہر چل گئی، ایک ہوا کی لہر چلی، اور اس ہوا کے لہر کی چلنے سے کیا ہوا، پورا جو ماحول تھا، جو پورے ماحول کی قسمت تھی، آپ مان لو وہ بدل گئی، وہ چمک گئی۔ پورا ماحول، باغ کا جو پورا ماحول تو وہ حسین جمیل ہونے لگا، وہ چمکنے لگا۔ جو پورا یہ گلشن تھا، ایک تو بارش نے اس کو بہت ہی صاف کیا تھا، لیکن ایسے ہوا کی اب لہر ایک چلی، اس لہر نے جیسے پورے باغ کو مہکا دیا، پورے باغ کی فضا، پورے باغ کا ماحول، اس کی چمک، اس کی قسمت ہی بدل گئی، وہاں پہ چمک ہی چمک پیدا ہو گئی۔ ہونے لگی جگنوں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش۔ اب یہ قسمت کیسے چمک گئی، اس باغ کی قسمت کیسے بدل گئی؟ بولتے ہیں کہ ہونے لگی جگنوں کی بارش۔ ارے ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے دوبارہ بارش شروع ہو گئی اور اس بارش میں پانی کے قطروں کے بدلے جگنوں برسنے لگی۔ یعنی کہ
ایسے جگنو اس طریقے سے چلنے لگے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جگنو نمودار ہو گئے. فطرت کے جمال کی تراوش. ایسے لگ رہا تھا کہ پورا جو یہ ماحول ہے، پورا اس باغ کی جو خوبصورتی ہے، اس میں یہ جگنو ٹپکنے لگے. یعنی جگنوں کے ٹپکنے سے باغ کا پورا ماحول کھل اٹھا، باغ کا پورا ماحول چمکنے لگا. ہر سائڈ سے جہاں سے بھی ہم نظریں دوڑاتے تھے وہاں سے ہمیں صرف جگنو نظر آ رہے تھے، کیونکہ جگنوں کو اللہ تعالیٰ نے روشنی کا منبع بنا رکھا ہے. تو اس لیے دور سے ہمیں مطلب وہ روشنی کی کرنیں، روشنی کی شعاعیں دکھائی دے رہی تھی. تو پورا ماحول، پورا جو فطرت تھا اس کے ماحول میں وہ چار چاند لگ گیا. بہت ہی خوبصورت سما دیکھنے کو مل گیا. تو ہر سائڈ سے، ہر جگہ سے جگنو نمودار ہونے لگے اپنی چمک و دمک کے ساتھ. روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے کو تھا سویرا. شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ ان جگنوں نے اپنی روشنی سے اس پورے اندھیرے کو، اس رات کی سیاہی کو مٹا دیا. جگنوں نے اپنی روشنی سے، اپنی روشنی کی چمک دمک سے رات کی سیاہی کو دور کر دیا، رات کی سیاہی کو روشنی میں تبدیل کر دیا. ایسے لگ رہا تھا جیسے سحر ہونے کو ہے، جیسے سویرا ہونے کو ہو، جیسے صبح صادق ہونے والا ہو، کیونکہ جگنوں نے اپنی روشنی سے اس پورے ماحول کو روشن کر دیا تھا. اب رات کی اندھیری غائب ہو گئی تھی اور سحر کا نور پھیل گیا تھا. یہ جگنوں کی روشنی تھی جس نے پورے باغ کے ماحول کو روشن کر دیا تھا. تو بچوں، کل پھر اور اشعار لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آیا ہوگا. تو کل پھر اور آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ.